وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدر علی قدر الحاج جناب مودی محمد انور صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دیگر مہمانان، خواتین و حضرات، آج پورے ملک میں ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے نام پر آزادی کا یہ جشن اور یہ خوشی منائی جا رہی ہے. عموماً آج کے دن لال قلعے سے اس ملک کے پرائم منسٹر اپنا پیغام ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کو دیتے ہیں اور اس پیغام کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد جب جب لال قلعے سے کوئی اسپیچ ہوئی ہے اور جو پی ایم ایڈریس کرتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں اسے محفوظ رکھا جاتا ہے. اس موقع پر میں برادران وطن کے ساتھ خصوصیت سے امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہوں گا، حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی سب سے اخیر آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں 3 طرح کے پیغامات ہیں. اب جو آزادی کے نام پر لال قلعے سے دی جانے والی اسپیچ، ماحول، حالات، جینے والوں کا رکھ رکھاؤ اور اس دیش میں بسنے والوں کی ذہنیت، تناؤ، اسے سب مد نظر رکھ کر اسپیچ تیار کی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اس وقت نبی رحمت سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اس پیغام کا پہلا ٹکڑا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں نے دین کو مکمل کر دیا. دین میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت پورے ہندوستان میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جس طرح 1947 میں یہ ملک تقسیم ہوا، پڑوس میں جانے والے لوگ پڑوس میں چلے گئے، وہ لوگ آج بھی وہاں سکون سے نہیں ہیں جتنا اس ملک میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان خوش ہیں. تو جس طرح پڑوس میں لوگ چلے گئے، اسلام کے نام پر انہوں نے ایک ملک بنایا، لوگ وہاں جی رہے ہیں. ہم جس بھارت میں رہتے ہیں یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا، لیکن اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی، عموماً مہاتما گاندھی کا نام لیا جاتا ہے، جواہر لال نہرو کا نام لیا جاتا ہے، بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے، شہید بھگت سنگھ کا. ہماری نسل کو، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اور اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو، وہ کالج کے ہو، یونیورسٹی کے ہو، ہائی اسکول کے ہو، تاجر ہوں،
ہماری اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. آپ کا یہ علاقہ دیور جیون ہلگی کا علاقہ، پرانے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں کے پرانے لوگ کون کون تھے، اور جیون پلی کو آباد کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی یہ یاد ہے. تو جب ایک چھوٹا علاقہ ڈی جے ہلگی کو آباد کرنے کے لیے بڑوں نے جب قربانیاں دی ہیں، انہی بڑوں کی نسل سے یہاں مودی انور صاحب بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے اسٹرگل کیا، کوششیں کی، قربانیاں دی، اسی نسل سے ہمارے دوست محترم نور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک علاقے کو آباد کرنے کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے اسے یاد رکھا جاتا ہے. تو اتنا بڑا ملک آزاد کرنے کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں دی، اصل میں یہ ہمیں یاد نہیں ہے، یہ ہماری غفلت. دوسرا، وہ لوگ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہمارا نام چھپے، ان لوگوں کے نام سامنے لائے جائیں، انہی کو لائم لائٹ کیا جائے. اس کوشش میں وہ لوگ تو کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد رکھیں، ہم لوگ حضرت تھانوی کو یاد رکھیں، ہم لوگ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یاد رکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد رکھیں. علی برادران کا کیا رول رہا ہے اس میں. دلی وہاں جو جن سڑکوں پر بڑے بڑے درخت تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تذکرہ آج بھی ملتا ہے تاریخ میں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے تقریباً 70,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. انڈومان نکوبار کا تذکرہ کرتے ہیں، کالا پانی جسے بولتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کالے پانی کی سزا پائی. اسی کالے پانی کی سزا میں ہمارے اپنے بڑے بھی رہے. آج بھی جہاں نام کھدوائے جاتے ہیں وہ نام آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں. یہ اصل میں ایک ہندوستان کے ایک نئے دور میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں. ہمارا جینے کا مقصد مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کماؤ، کھاؤ، پیو، اپنے بچوں کے لیے کچھ جماؤ، موت آ گئی تو مر جاؤ. اس کا نام زندگی نہیں ہے. ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ایک نئی ذہن سازی کی جا رہی ہے. پہلے دیش پھر مذہب. بڑی اس موضوع پر کافی ڈسکشن چلا، آج بھی چل رہا ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، جیسا میں نے قرآن کی آیت بتائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، نہ کسی کمی کی ضرورت ہے نہ زیادتی کی ضرورت ہے، اسے اپنا لو. اسی دین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا، ایک جملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کو رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. جب مکہ معظمہ سے نکلے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف نبی رحمت نے دیکھا. چینلوں پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں، سب یلبوڑ ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں بولنا چاہتا ہوں، نہ الف معلوم نہ یہ بھی سی ڈی معلوم اسلامی تاریخ کی. آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور سامنے جو لوگ آتے ہیں ویل پیپر ہوتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہمارے جو لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں ایک جملہ کافی ہے پروو کرنے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شہر مکہ، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر یہ مکے والے مجھے نہیں نکالتے. یہ ایک تاریخی جملہ ہم سب کے لیے کافی ہے. ہم لوگ اس ملک کے ہیں. جیسا نبی رحمت نے اپنے شہر سے پیار کیا، عظمت مکے کی اپنی جگہ، پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بحیثیت مسلمان کیدر ناتھ کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، امرناتھ یاترا کا تذکرہ کرتے ہیں، تروپتی کا تذکرہ
جب وہ لوگ اپنے استھل کا تذکرہ کرتے ہیں، گرو محسوس کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تو مکہ معظمہ ہمارا اپنا ہے، اسے ہم کیوں نہیں پراؤڈ فیل کریں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، تو ہندوستان میں بسنے والا ہر مسلمان یہ اپنے ذہن میں بٹھائے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور اس دور میں جو مجبوریاں تھی، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، اب یہاں سے دوبارہ ہجرت نہیں ہو سکتی، جو ہو گئی انفارچونیٹلی ہو گیا۔ تو اب ضروری ہے ہمارے بچوں کو، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی۔ بہرحال اس موقع پر 75واں یہ جو جشن آزادی کا ایک عجیب و غریب سنہرا موقع، خوشی کا لمحہ، میں سب کی خدمات میں مبارکباد دیتے ہوئے مسجد نور کے تمام ذمہ داروں کا، اور خصوصیت کے ساتھ میرے دوست جناب نور کا، جناب مودی انور صاحب اور امام صاحب دامن برکاتہم کا میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی سلامتی کی اور حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔